خان بہاولپور سے سیدھا پشاور گیا تھا۔ وہاں چرمین کی سیٹ کے لیے مقابلہ ہونے والا تھا، جس کا انتخاب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہونے والا تھا۔ خان اور اس کے ساتھ 3 امیدوار اور تھے، جنہیں ملا کر کل 4 امیدوار تھے۔ چرمین کی سیٹ پر خان کو امیدوار دیکھتے کافی لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس بار کھیل کے اصول کچھ مختلف بنائے گئے تھے۔ شیر خان نے بے حد چالاکی سے کام لیا تھا۔ پشاور میں ایک خفیہ جگہ اس قومی کھیل کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں سنیک آرگنائزیشن کے سب لوگ شرکت کرنے کے لیے موجود تھے جو نئے آنے کے منتظر تھے۔ اس کھیل کے اصول شیر خان نے کچھ اس طرح بنائے تھے کہ سب لوگوں کو ایک ایک گن دی گئی تھی، جس میں ایک ایک گولی موجود تھی۔ ان میں سے آخر میں جو زندہ بچنے والا تھا، صرف وہی آگے جانے والا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں گن تھما کر انہیں اسٹیڈیم میں اتارا گیا تھا۔ خان اور اس کے ساتھ 3 لوگ اور تھے۔ سب نے ایک دوسرے پر گن تان لی تھی۔ شیر خان اسفل یار کے ساتھ فرنٹ سیٹ میں بیٹھا استضائی نگاہوں سے خان کو گھور رہا تھا، جس کا جلد ہی خاتمہ ہونے والا تھا۔ 3 2 اور 1 کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا تھا۔ خان کے مقابل تینوں لوگوں نے اپنی گن کا رخ خان پر کیا تھا۔ تیزی سے گن کو چلاتے وہ لوگ گولی نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تنزیہ نگاہوں سے شیر خان کو دیکھتا وہ ان تینوں کو دیکھتا استضائی مسکرایا تھا، جبکہ مقابل تینوں میں سے 2 وسے سے خالی گن پھینکتے خان پر جھپتے تھے اور تیسرے نے اپنے بوٹ میں چھپی چاقو نکالی تھی۔ خان نے اپنی گن چلائی تھی، جس میں سے ایک گولی نکلتی ایک آدمی کے سر کے آر پار ہو گئی تھی۔ خالی گن زمین پر پھینکتا خان اپنی جانب آتے آدمی پر لپکا تھا، مقابل جو خان کے منہ پر مکہ جڑنے والا تھا۔ خان نے وہی بازو پکڑتے اس کو مکمل مروڑ دیا تھا، جبکہ تیسرا آدمی چاقو لیتا خان کو پیچھے سے مارنے کے لیے بھاگا تھا۔ پہلے آدمی کے منہ پر 2 بکے مارتے زمین پر پھینکتے خان نے بروقت اپنی پیٹ میں کھپتا چاقو پکڑا تھا۔ اس کا چاقو والا ہاتھ تھامتے خان نے وہ چاقو اسی کے سینے میں مارا تھا، جب اچانک پیچھے سے دوسرے آدمی نے زمین سے اٹھتے دوسرے بازو کو گردن میں ڈالتے اس کا گلا دبایا تھا۔ سانس کی کمی کی وجہ سے خان کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ خان نے اپنے سامنے کھڑے آدمی کے لگاتار 2-3 بار چاقو مار کر اسے زمین پر دھکیلتے خان نے پیچھے کھڑے آدمی کے لگاتار گولی مارتے اپنی گردن سے گرفت دلی کی تھی۔ سامنے گرے تقریباً مردہ شخص کے ہاتھ سے چاقو کھینچتے خان نے پیچھے موجود شخص کی گردن پر چلائی تھی، جس سے وہ ایک دم ہی زمین پر گرا تھا۔ تینوں مر چکے تھے۔ میدان میں صرف خان باقی تھا، جس نے تنزیہ مسکراہٹ سے شیر خان کو دیکھا تھا جو ہنس رہا تھا۔ خان نے آنکھیں چھوٹی کرتے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس نے اسے سامنے کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا تھا، جہاں سے گن پکڑے یزدان کو آتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو پر گرفت ڈھیلی کی تھی۔ یزدان چلتا ہوا خان کے مقابل آ کر کھڑا ہوا تھا۔ عجیب امتحان تھا۔ اس کے لیے ایک طرف نوبت تھی، جبکہ دوسری طرف دوست کم بھائی جیسا خان تھا۔ شوٹ می، خان نے یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے پختہ لہجے میں کہا۔ یزدان نے فورا اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، یزدان نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ ارد گرد موجود لوگ ان کی حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شوٹ می یزدان، خان نے اس بار سرد لہجے میں کہا تھا۔ یزدان نے نفی میں سر ہلاتے اپنے ہاتھ میں موجود گن اپنی کن پٹی پر رکھی تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن خان کو نہیں مار سکتا تھا۔ یزدان خان کو دوستی اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور یقینا اس نے دوستی کا انتخاب کرنا تھا۔ یزدان میری بات سنو، شوٹ می، لسن ٹو می اینڈ شوٹ می۔ خان نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو زمین پر پھینکتے یزدان کا گن والا ہاتھ پکڑ کر اس کی گن کا رخ اپنے سینے کی طرف کیا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے شیر خان اور اسفند خان کے چہرے پر فاتح کن مسکراہٹ تھی۔ گن چلنے کی آواز کے ساتھ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی مرنے کی خواہش کی تھی، اب جینا چاہتا تھا لیکن شاید یہ میری قسمت میں نہ تھا، خان نے من میں سوچا تھا۔ وہ اپنی زندگی زبر کے ساتھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا تھا لیکن شاید قسمت کو کچھ پر منظور تھا۔ یزدان نے گن کا رخ بروقت موڑ دیا تھا، جس سے گولی دائیں طرف بجی تھی۔ اچانک وہاں پر سائرن بجنا شروع ہوا تھا، جس سے ہر طرف ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ وہاں بھیڑ پڑی تھی کیونکہ سنیک آرگنائزیشن کا سارا ڈیٹا خان آرمی کو سینڈ کر چکا تھا۔ یزدان یہاں سے فوراً نکلو اور بہادرپور میں مجھ سے ملنا۔ خان نے اسے باہر کی جانب دھکا دیا تھا، جبکہ وہ خود چاقو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے شیر خان کے پیچھے بھاگا تھا۔ یزدان وہاں سے فوراً زرش کو بچانے کے لیے نکلا تھا، جسے شیر خان نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا تھا۔ وہ سیدھا وہاں گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت شیر خان کے گھر میں سیکیورٹی بھی اتنی موجود نہیں تھی۔
خان شیر خان کے پیچھے بھاگا تھا جو اپنی گاڑی میں اسفند خان کے ساتھ بیٹھتا بھاگا تھا۔ خان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتا ان کے پیچھے نکلا تھا جو لوگ نہ جانے کہاں جا رہے تھے۔ خان بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ شیر خان اور اسفند خان بند شراب کے اڈے پر گئے تھے۔ خان بھی اپنی گن گاڑی سے لیتا ان کے پیچھے ہی اندر گیا تھا۔ باہر جاؤ خان، اس سے پہلے میرا بندہ تمہاری بیوی کا کام تمام کر دے۔ شیر خان نے دائیں طرف اشارہ کیا تھا جہاں نقاب میں چھپی زمن پر گن تانے لوگ کھڑے تھے۔ خان کے دل میں پہلی بار ڈر پیدا ہوا تھا۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں خان، یا خود کو مار دو یا میں تمہاری اس حجابت بیوی کو مار دیتا ہوں۔ شیر خان طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس کی بہن کہاں ہے؟ شیر خان، اسفند نے بےتاب لہجے میں پوچھا تھا۔ خان کا رنگ پڑا تھا۔ تو کیا وہ ایک بار پھر زمل اور زرتاشا کی حفاظت نہ کرتا تھا؟ صبر کرو، وہ بھی مل جائے گی، پہلے اس خان کا کام تمام کرے۔ جس طرح تمہارے بھائی کو میں نے ٹائم پر مار دیا تھا، مجھے تمہیں بھی مار دینا چاہیے۔ ہاں تو آستین کا سانپ ہے۔ شیر خان بے بس زفان کی طرف حقارت سے دیکھتا بولا تھا۔ خان نے نظریں اٹھا کر زمل کو دیکھا تھا جو اسے کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ جب اچانک سے اس نے نقاب اٹھایا تھا۔ سربراہ سالے صاحب اینڈ سسر جی۔ نقاب کے نیچے سے نکلنے والے زمان کو دیکھتے خان اور شیر خان سمیت اسفند خان بھی حیران رہ گئے تھے۔ چلو سسر جی، کام ختم ہوا آپ کا، یہاں سارے میرے آدمی ہیں۔ ارے مجھے نہیں پہچانے، میں آپ کا اکلوتا داماد زمان۔ زمان داون اتارتا مسکرایا تھا۔ خان، سسر جی کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ غلیظ شخص میرا ہے۔ زمان اسفند یار کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ خان بازی پلٹنے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اپنی گن سے اس نے شیر خان کی دونوں ٹانگوں پر باری باری نشانہ لیا تھا، جس سے تکلیف سے لڑکھڑاتا وہ زمین بوس ہوا تھا۔ یہ میرے بھائی اور میری نورے کے لیے میں چاہتا تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتا اور میں دوندا بھی تمہیں زندہ جلا کر۔ شراب سائڈ سے اٹھاتے اس نے ارد گرد پھینکنا شروع کی تھی۔ ارے رب جائیں سارے صاحب، میں ذرا اپنا بھی کوٹا نکال دو، پھر ایک ساتھ دونوں کو ختم کرے گے۔ زمان نے بولتے ہی اپنا چاقو نکالا تھا۔ اسفند جو بھاگنے کی کر رہا تھا، اسے زمان کے آدمیوں نے تھاما تھا۔ زمان نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہی ان پر چاقو سے کٹ لگائے تھے۔ یہ ان گندے ہاتھوں سے میری بیوی کو چھونے کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو لہران کرتا بولا تھا۔ زمان نے اس کے منہ پر لگاتار کئی مکے جڑے تھے، جبکہ خان نے بھی شیر خان کی لڑائی کرنا شروع کی تھی۔ زرتاشا کو اپنی پوزیشن کے بدلے خان نے اسفند خان کو بیچا تھا۔ اس وقت زرتاشا کا نکاح خان نے زمان سے کروایا تھا، جبکہ خان کی غیر موجودگی میں شیر خان نے اسے اسفند خان کے حوالے کر دیا تھا، جس نے 12 سالہ زرتاشا کو ایک مہینے اپنی ہستہ نشانہ بنایا تھا۔ خان نے اسے ایک ماہ بعد بچا کر شیر خان اور سب کی پہنچ سے دور بھیج دیا تھا۔ اس ڈرامے سے زرتاشا بہت مشکل سے نکلی تھی۔ زمان نے اچھے سے اسفند خان کی دلائی کی تھی۔ خان زمان کے ساتھ شراب خانے کو آگ لگا چکا تھا، جہاں شیر خان اور اسفند نند مردہ پڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں کے سامنے آگ کے شعلے اٹھنے لگے تھے۔ زحل اور زرتاشا کہاں ہیں؟ خان نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ محفوظ ہے، زمان نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ خان نے پوچھا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا۔ کچھ دن پہلے مہناز بیگم اور زرتاشا کے ساتھ لاونج میں بیٹھی تھی۔ زرتاشا ان کی گود میں سر رکھے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ مہناز بیگم اس سے پہلے بہت ناراض تھی، لیکن اس کی گرتی حالت اور مرجھائے چہرہ کو دیکھتی وہ زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکی تھی، اور سب سے بڑی بات زرتاشا نے بھی ان سے معافی مانگی تھی۔ زمل سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ زرتاشا نے اٹھتے زمل سے چائے لی تھی، جبکہ مہناز بیگم کو چائے پکڑاتی وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے جب گھر سے باہر گولیاں چلنے کی آواز سنتے زرتاشا کے ہاتھ سے چائے کا کپ زمین بوس ہوا تھا، جبکہ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ جلدی اٹھو زرتاشا، تم زمل کو میرے کمرے میں لے کر جاؤ۔ مہناز بیگم نے اٹھتے جلدی سے زرتاشا کو بازو پکڑتے اسے زمل کے پاس کیا تھا۔ نورے آپ بھی چلے ہمارے ساتھ۔ زرتاشا نے کانپتی ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں آ جاؤں گا؟ مہناز بیگم جو اپنا ہاتھ چھڑواتی بول رہی تھی، پیچھے سے کسی کے بولنے پر وہ رکی تھی۔ میں نے کہا تھا نہ، میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، تم پر صرف میرا حق ہے۔ رویز کی شیطانیت سے بھری آواز سنتے ہی زمل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے آیت الکرسی پڑھتے اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپا تھا، جبکہ زرتاشا کو اس نے مضبوطی سے اپنے حصار میں لیا تھا۔
رمیز کے ساتھ 3 لوگ اور تھے، جن میں سے 2 نے زخمی قاسم کو پکڑا ہوا تھا، جس کے منہ سے اور ٹانگ سے خون تیزی سے نکلتا فرش پر پھیل رہا تھا۔ کہاں ہے تمہارا شوہر جس کے ڈنکے پر اس دن مجھے ڈلا رہے تھے؟ کیا نام تھا اس کا؟ خان کہاں ہے؟ خان بلاؤ اسے۔ زمن کی طرف قدم بڑھاتے رمیز تنزیہ آواز میں بولا تھا۔ زمن خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ڈر سے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو کر رہا تھا۔ مہناز بیگم تیزی سے زمن اور زرتاشا کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے بڑھیا، کیوں دماغ خراب کر رہی وہ؟ ہٹو آگے سے۔ مہناز بیگم کو سائڈ پر دھکا دیتے رمیز نے زمن کو بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے اس کی چادر ڈھیلی پڑی تھی اور نقاب اس کے چہرے سے کھل گیا تھا۔ زمن نے آنکھوں میں غصہ لیے اس کے منہ پر تھوکا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے زوردار تھپڑ رمیز کے چہرے پر مارا تھا۔ ہکا بکا کھڑے رمیز نے تھوک صاف کرتے الٹے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ زمن کے مارا تھا، جس سے اسے اپنا منہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے گری مہناز بیگم اور ان کے پاس بیٹھی زرتاشا دونوں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ مدد کرنا چاہتی تھی، مگر ان پر ہتھیار تھامے ایک آدمی کچھ ہی دور کھڑا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ میں فرصت سے بتاؤں گا۔ رمیز نے چادر میں سے زمن کے بال پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کیا تھا۔ اس بڑھیا اور لڑکی کو پکڑو اور اس کا فسفس بڑی کو مار دو۔ وہ زمن کو گھسیٹتا ہوا مہناز بیگم اور زرتاشا کی طرف اشارہ کرنے کے بعد وہ قاسم کو حقارت سے دیتا بولا۔ یک کے بعد دیگر لگاتار 2 سے 3 بار گولیاں چلنے پر زمن اور زرتاشا نے بے ساختہ آنکھیں بند کی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ جانی پہچانی آواز سنتے ہی زرتاشا کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی۔ پولیس کی وردی میں موجود زمان کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ پھر اچانک سب کچھ یاد آنے پر وہ غصے سے آنکھیں پھیر رہی تھی۔ زمان نے صرف ایک نظر زرتاشا پر ڈالی تھی، اس کے بعد وہ رمیز کی طرف مڑ گیا تھا۔ رمیز کے ساتھ موجود 3 آدمی زمین پر پڑے تکلیف سے تڑپ رہے تھے، جبکہ زمان کے ساتھ پولیس کی ایک بھاری نفری موجود تھی۔ زمان نے پولیس کو دیکھتے دل سے شکر ادا کیا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ اس کو مار دوں گا۔ اپنی گن نکالتے رمیز نے زمان کو سیدھے کرتے اس کے ماتھے پر گن تانی تھی۔ زمان نے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو بھی گن چلانے سے روکا تھا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، باہر ہر جانب سے پولیس نے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ زمان سنجیدہ سا لب بھینچ کر بولا تھا۔ زمان نے خود کو چھڑوانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ناخن رمیز کے بازو پر چبوئے تھے۔ رمیز کی گرفت زمان سے ایک پل کو ڈھیلی پڑی تھی، مگر وہ فوراً اسے مضبوطی سے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس نے زمان کو گالی نکالتے زور سے گن اس کے ماتھے پر ماری تھی، جس سے درد کی ایک شدید لہر زمان کو خود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جبکہ کچھ بیلاسا اسے اپنی پلک سے ہوتا گال پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ تکلیف سے زمان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ مہناز بیگم حواس باختہ سی زرتاشا کو اپنے گھیرے میں لیے زمان کو دیکھ رہی تھی۔ زمان کو تکلیف میں دیکھتے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اسے چھوڑ دو، ہم تمہیں یہاں سے بحفاظت جانے دے گے۔ زمان نے آرام سے سارے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے، چپ کر کے اپنے آدمیوں کو کہو راستہ صاف کرے۔ رمیز دانت پیستا بولا تھا۔ زمان نے اشارے سے سب کو سائڈ پر کیا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ اپنی گن پر ہی تھا۔ وہ موقعے کی تلاش میں تھا۔ رمیز زمان کو گھسیٹتا اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچتا وہ زمان کو پکڑتا الٹے قدم لیتا اپنی گن کا رخ زمان اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر چکا تھا۔ ایک پل، صرف ایک پل میں بازی پلٹی تھی۔ رمیز کے پیچھے سے ہلکی آواز میں قدم لیتے آدمی نے اس کے گن والے ہاتھ پر نشانہ باندھا تھا، جس سے تکلیف سے کراتے گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ زمان موقعے کا فائدہ اٹھاتی فوراً اس سے دور ہٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ لڑکڑاتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ زمان نے قاسم اور زمان کے لیے ایمبولینس بنوانے کے ساتھ ہی رمیز کو گرفتاری میں لیا تھا۔ زرتاشا اور مہناز بیگم زمان سے بنا کچھ بولے زمان کو لیتی ہاسپٹل روانہ ہو گئی تھی۔ زمان سب کو ہدایت دیتا خود بھی ان کے پیچھے ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ وہ انہیں اس وقت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا جب ان لوگوں کی جان خطرے میں تھی۔ زمان کا مکمل چیک اپ کے بعد اسے ریسٹ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، جبکہ قاسم کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ کوما میں جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا بچ جانا مشکل تھا۔ زرتاشا اور مہناز بیگم زمان کے پاس ہاسپٹل میں موجود تھی جب زمان ان کے پاس آیا تھا۔ زرتاشا اس کی طرف دیکھتی رخ موڑ گئی تھی۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ میری بیٹی کا فائدہ اٹھا کر تو تم بھاگے تھے۔ مہناز بیگم زمان کو دیکھتی وسع سے بولی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسے غائب نہ ہوتا۔
اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ زمان نظریں جھکائے بیٹھی زرتاشا کو دیکھ کر بولا تھا، مجھ ان کی کوئی بات نہیں سننے مورے، ان کی وجہ سے مجھے کس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ انہیں کہیں یہاں سے چلی جائے، زرتاشا تیش میں بولی تھی۔ زمان نے بے صاف کا امڑنے والے وسیع کو مٹھیاں بھینچ کر روکا تھا، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ زمان لب بھینچ کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ مہناز بیگم نے ایک نظر زمان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے زرتاشا کا کندھا ہلکا سا دباتے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن زمان کی سرد آواز سے وہ ڈر گئی تھی۔ تبھی فورا اٹھتی وہ زمان کے پاس گئی تھی جو اس کی نازک کلائی کو جکڑتا اپنے ساتھ وہاں سے لے گیا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنی گاڑی میں آیا تھا، بیک سیٹ پر اسے بیٹھاتے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ مما کو ہٹ ہٹی ہوا ہے، کچھ دنوں پہلے انہیں لے کر ہم لاہور گئے تھے، اسی وجہ سے گھر بند تھا اور مان بھی یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایمرجنسی اور پروبلمز کی وجہ سے مجھے مجبورا اپنا موبائل بند کرنا پڑا تھا۔ میں تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا لیکن تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ زرتاشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتا وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ زرتاشا کی پیلی رنگت اور گری ہوئی طبیعت کو دیکھتے اسے خود زرتاشا سے رابطہ نہ کرنے پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ بہت برے ہیں، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں نے یہ دن کتنی تکلیف میں گزارے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی وجہ سے میرے بچے کو لوگوں نے ناجائزہ سمجھا اور مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ زمان کا کالر پکڑتے اس پر پھٹ پڑی تھی، وہ روتی ہوئی وسا میں سب کچھ بول رہی تھی۔ زمان جو اس کو وسا نکالنے کا موقع دیکھ رہا تھا، اس کی آخری بات سنتے اس نے زرتاشا کے ہاتھ کو تھامتے اسے اپنی طرف جھکاتے سوالیہ پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر زرتاشا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے آہستہ سے اپنا سر ہلایا تھا۔ زمان نے بے صاف کر اسے خود میں زور سے بھیجا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، تمہارا میری زندگی میں واپس آنا ایک معجزہ تھا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا لمس جا بجا چھوڑتا محبت سے بولا تھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، زرتاشا سون سون کرتی نظریں جھکائے بولی تھی۔ میں اپنی جان کو منا لوں گا۔ وہ زرتاشا کی کھوڑی پر لب رکھتے محبت سے بولا۔ آپ نے پولیس کب سے جوائن کی؟ اس کی وردی دیکھتے زرتاشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں نے پاکستان آنے کے 1 مہینے بعد جوائن کیا تھا لیکن اندکور تھا۔ زمان نے اس کی گیلی آنکھیں محبت سے صاف کرتے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ زرتاشا اس کا لمس پاتے ہی سکون سے آنکھیں نوند گئی تھی۔ زمان نے اس کے سر پر لب رکھتے اسے مزید خود میں بھینچ لیا تھا۔ میں کافی دیر سے اسفند خان پر نظر رکھ رہا تھا اور اس کا موبائل تریز کروا رہا تھا، جس سے مجھے پتا چلا تھا کہ وہ تمہارے گھر پر اٹیک کروا کر زرتاشا اور تمہارے بیوی کو کنڈیک کرانا چاہتا تھا۔ جب تک مجھے پتا چلا تھا تب تک اس کے آدمی وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بھی بروقت میں نے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور میں زرتاشا کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بس اسفند خان کو ختم کرنے میں مصروف تھا۔ یزدان نے بات ختم کرتے یزدان کو بتایا۔ خان نے ایک زوردار مکہ زمان کے جڑا تھا، یہ میری بہن کو تکلیف دینے کے لیے، دوبارہ اسے تکلیف دی تو زندہ نہیں بچو گے۔ زمان نے اپنا سوجا گال پکڑتے خان کو گھودا تھا جو اسے بھی گھو رہا تھا۔ 3 سال بعد زمل بھابھی آپ یہاں ہیں، میں آپ کو سارے گھر میں ڈھونڈ چکی تھی۔ زرتاشا اپنے 2 سالہ بیٹے کو پکڑے زمل کے پاس آئی تھی جو ٹیرس پر تھی۔ کیا ہوا زرتاشا؟ کوئی کام تھا؟ یہ اس کو سنبھال لے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور یہ سونے نہیں دے رہا۔ زرتاشا پھولا کر بولی تھی۔ وہ کچھ دن ان لوگوں کے پاس رہنے آئی تھی۔ اس کا بیٹا اسے بہت تنگ کرتا تھا لیکن زمل کے پاس خاموش رہتا تھا، اسی وجہ سے زرتاشا اسے زمل کو تھما دیتی تھی۔ زمل زرتاشا کے بیٹے روحان کو اپنے کندھے سے لگاتی ٹیرس پر چکر لگانے لگی تھی۔ اسے سلانے کے بعد زمل نیچے آ گئی تھی۔ روحان کو زمل مہناز بیگم کے پاس لیٹا آئی تھی۔ 3 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے تھے۔ ان سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ لوگ امیر ملک کی مدد سے ترقی شفٹ ہو گئے تھے جبکہ ان کا سارا ریکارڈ صاف ہو گیا تھا۔ سنی کارنائزیشن کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ یزدان اور خان اب یہاں اپنا بزنس شروع کر چکے تھے۔ اروان اور قاسم جو کوما سے نکل آیا تھا، وہ لوگ بھی اپنی نئی زندگی شروع کر چکے تھے، جبکہ زرتاشا زمان کے ساتھ کینیڈا میں رہ رہی تھی۔ وہ بھی لوگوں کے پاس آج کل کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی تھی۔ زمان اور زرتاشا کا 2 سال کا بیٹا روحان تھا، جبکہ زرش اور یزدان کی بھی 1 سال کی چھوٹی سی بیٹی نیب تھی۔ زمل اور خان اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے لیکن زمل مایوس نہیں تھی۔
کیا سوچ رہی وہ خانن؟ زمن جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے گرد حصار بناتے خان اس کے کندھے پر تھوڑی اٹکا چکا تھا۔ کچھ خاص نہیں، آپ بتائیں کیسا گزرا دن؟ زمن نے اس کی طرف مڑتے پوچھا۔ بولن سارا دن میٹنگز اور کام تھا، بس تمہاری یاد آتی رہی مجھے سارا دن۔ اس کے ماتھے پر لب ٹکاتے خان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کتنی محبت کرتے ہیں؟ زمن نے اس کی سیاہ شرٹ کے بٹن سے کھیلتے پوچھا۔ تم میرا دل ہو، تم میرا سکون ہو، تم میری چاہت ہو، تم میرے دل کی ہر خواہش ہو، تم میری جان ہو زمن خان۔ خان نے اس کے ہونٹوں کو محبت سے چھوتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ زمن نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ خان نے شدت جذبات سے زمن کے سر پر لب رکھے تھے، جو روشنی بن کر اس کی اندھیری دنیا میں گجالا کر رہی تھی۔ یزدان آپ کی بیٹی بلکہ آپ کے جیسے ہی مجھے سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیتی، زوش میں کو چپ کروانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ زمازردیہ پریشان کیوں ہو رہی ہو، لاؤ مجھے دو میری شہزادی کو۔ یزدان نے زرش کے ہاتھ سے مہک کو پکڑتے اس کے پھوکے گالوں کو چومتے اپنے کندھے سے لگایا تھا، جس سے فورا چپ ہو گئی تھی۔ زرش نے منہ پھولا کر مہک کو دیکھا تھا، جو فورا باپ کے پاس جا کر چپ ہو گئی تھی۔ زمازردیہ منہ کیوں پھولا رہی ہو؟ یزدان نے ہنستے ہوئے زرش کے گال کو چوما تھا۔ آپ کی بیٹی بہت تیز ہے، جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی ہے۔ زرش یزدان کے دوسرے کندھے پر سر رکھتے بولی تھی۔ یزدان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یہ دونوں نسکی کن کائنات بن گئی تھی۔ یزدان نے باری باری دونوں کے سر پر لب رکھے تھے۔ ایک اس کی شہزادی بیٹی تھی تو دوسری اس کے دل کی ملکہ بیوی تھی۔ آپ کب آئے؟ زرتاشا جو سو کر ابھی اٹھی تھی، زمان کو اپنے قریب لیٹے دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ زمان نے اس کی کمر کے گردن بازو ڈالتے اسے خود میں بھیجا تھا۔ مجھے اپنی بیوی اور بیٹے کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے سارا کام جلدی جلدی ختم کر کے آیا۔ یزدان نے اس کی تھوڑی ہر لب رکھتے جواب دیا تھا۔ مجھے بھی آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ زرتاشا اس کے دائیں گال پر لب رکھتے بولی تھی۔ زمان نے جواب میں اس کے دونوں گال چومے تھے۔ میرا شہزادہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا؟ زمان نے اسے اپنے حصار میں لیتے پوچھا۔ زمل بھابھی کو دیا تھا، اب شہید نورے پاس ہوگا، بہت روتا ہے وہ زمان۔ زرتاشا نے نہ بگڑتے اسے بتایا تھا، ابھی چھوٹا ہے، نہ اس لیے جب بڑا ہو جائے گا پھر دیکھنا میرا شہزادہ کتنا اچھا بچہ بنے گا۔ زمان نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ زرتاشا نے منہ پھولاتے سر ہلایا تھا۔ زمان کی والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اور والدہ بھی 1.5 سال پہلے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، جبکہ ماہم کی شادی وہ پچھلے سال کر چکے تھے۔ خان معمول کے مطابق یزدان کے ساتھ اپنے کام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے جب اچانک کچھ لوگوں نے سامنے سے اس پر حملہ کیا تھا۔ خان جو ہمیشہ گاڑی میں اپنے ساتھ گن رکھتا تھا، اس نے فورا گن نکالی تھی، جبکہ یزدان ڈرائیو کر رہا تھا۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یزدان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اتنی مشکل سے تو وہ لوگ پرانی زندگی سے جان چھڑا پائے تھے، اب پھر ان پر گولیاں برسائی جا رہی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، تم گاڑی کی سپیڈ زیادہ کر کے ان کے برابر میں لے کر جاؤ، خان نے یزدان کو کہا تھا۔ خان نے سامنے والی گاڑی کے ٹائر کا نشانہ لینے کی کوشش کی تھی، جو 30ویں کوشش میں کامیاب پایا تھا۔ وہ لوگ ان پر فائرنگ کر رہے تھے، لیکن ٹائر برسٹ ہونے پر ان کی کار لڑکھڑائی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے خان نے ان پر فائرنگ کرتے ایک آدمی کا نشانہ لیا تھا۔ یزدان ان کے پاس لاڑی لے کر گیا تھا جب خان نے ان کے ڈرائیور پر گولی چلائی تھی، جس سے کار کا توازن بگڑا تھا اور سیدھی سڑک کنارے درخت میں بجی تھی۔ خان گاڑی سے نکلتا اس گاڑی پاس گیا تھا۔ اس نے گاڑی کھولتے اس میں سے ایک آدمی کو کھینچ کر باہر نکالا تھا، جس کے منہ سے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ ہم پر حملہ کیوں کر رہے تھے اور کس نے بھیجا ہے؟ خان یاسین کے سر پر گن تانے پوچھا تھا۔ ہمیں بس تمہاری ایک تصویر دی گئی تھی اور مارنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے ہمیں اچھے خاصے پیسے ملے تھے۔ اس آدمی نے کانپتے ہاتھوں سے ایک تصویر نکالی تھی۔ خان نے وہ تصویر اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ وہ اس کی تصویر نہیں تھی، لیکن تصویر میں موجود وہ شخص بالکل خان کا ہمشکل تھا، اور وہ کوئی اور نہیں اس کا جڑواں بھائی تھا۔ اس نے تصویر پلٹی تھی جس کے پیچھے اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے حیرت میں ڈوبے سرگوشی میں نام پڑھا تھا، میکال حیدر خان، وہ جو اپنی ساری زندگی اپنے بھائی کو مردہ سمجھتا آیا تھا۔